أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الودود پر بات کریں گے. الودود، جو بہت محبت کرنے والا ہے، بے حد محبت کرنے والا اور بہت محبوب بھی. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے اولیاء سے، اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اور اس کی مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے الودود کے دو معنی بتائے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ محبت کرنے والا ہے اپنے انبیاء سے، اپنے رسولوں سے، نیک لوگوں سے، اور دوسرے وہ جو سب کا محبوب ہے، یعنی اللہ کے نیک بندے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. اپنی جان، مال، اولاد، رشتہ دار، دنیا کی مال و متاع، دولت، ہر چیز سے بڑھ کر اپنے رب کو چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور بندوں میں سے وہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہوتے ہیں، جو اس پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. تو گویا اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان ہے، کیونکہ جو شخص اس کو مانتا ہی نہ ہو وہ اس سے محبت کیسے کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے اولیاء سے محبت کرتا ہے، یعنی ان لوگوں سے جو ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں دے دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ وہ اللہ تعالی کے احکامات پر چلنے والے ہوتے ہیں. ان کے نزدیک سب سے اہم ترین بات اللہ کی بات ہوتی ہے. ان کے اپنے نفس اور آس پاس کے لوگوں سے بڑھ کر اللہ تعالی کا حکم انہیں سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دوستی نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. سن لو، جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. یحبہم ویحبونہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. سب سے پہلے یہ کہ انسان محسن بنے، احسان کرنے والا، نیکی کے کام کرنے والا، دوسروں کی برائیوں کے جواب میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا، کیونکہ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی محسنین سے محبت کرتا ہے. جو انسان ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو آسان ہے، اور کیوں نہ کرے انسان، کیونکہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. لیکن انسان کا امتحان اصل میں اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی برا کرے اور پھر بھی جواباً وہ اس کے لیے اچھا ہی کرنے والا ہو. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ ہو. کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن کیا واقعی اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرتا ہے؟ تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی پھر انتہائی خواہش یہ ہو جاتی ہے کہ اس کا رب بھی اس سے محبت کرے.
اور یہ انسان کی بالکل نیچرل سی ڈیزائر ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز سے یا کسی انسان سے بھی جب انسان محبت کرتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ انسان بھی جواباً بدلے میں اس سے محبت کرنے والا. تو پھر انسان اپنے رب سے کیوں نہ چاہے گا. لیکن رب سے محبت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پھر انسان اپنے اندر ان خصوصیات کو پیدا کرے, ان کوالٹیز کو پیدا کرے, ان کاموں کو کرے کہ جن سے رب کی محبت حاصل ہوتی ہے. اور ان میں سب سے اہم چیز تقویٰ ہے. اور تقویٰ کہتے ہیں اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت, دونوں چیزوں کا مجموعہ. یعنی انسان اللہ سے محبت بھی رکھتا ہو اور اللہ سے ڈرتا بھی ہو. محبت ایسی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانی شروع کر دے, اور ڈر ایسا نہ ہو کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے مایوس کر دے. تو جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی پھر اس محبت کی وجہ سے وہ بہت سے کام, اچھے کام کرتے ہیں اور اچھے کام ان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. اور وہ کام پھر جو بھی کرتے ہیں وہ اپنے رب کو راضی کرنے اور خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. وہ لوگوں پر نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ احسان کر کے ان کو اذیت دیتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے انصاف کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المقسطین. پھر اسی طرح جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے اندر صبر کی کوالٹی پیدا کرے, صبر کی کوشش کرے. صبر ایک تو مشکل حالات میں کسی غم یا دکھ یا پریشانی کی خبر سننے پر, یا پھر اپنے جسم میں کوئی جسمانی اذیت, بیماری اور تکلیف کے آنے پر, یا لوگوں کی ناروا باتوں پر, الزامات تراشی پر, یا گالی گلوچ پر, یا کسی ایسے رویے پر جو انتہائی تکلیف دہ ہو. ان تمام معاملات میں انسان کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو. انسان مشکلات میں حوصلے اور برداشت سے کام لے, تحمل سے کام لے, کیونکہ صبر اسی چیز کا نام ہے کہ انسان نیگیٹو ری ایکشن سے بچے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو بہت توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین. بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے. اب آپ دیکھیے توبہ کون کرتا ہے؟ توبہ وہ کرتا ہے جو گناہگار ہوتا ہے, جس کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے. کوئی بھی گناہگار خواہ کتنا بھی بڑا گناہ کر چکا ہو, لیکن جب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رخ ہی کر لیتا ہے, جب وہ پلٹ آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوشی سے اس کا استقبال کرتا ہے اور اس کے اس عمل پر اس سے محبت کرتا ہے. یعنی ہم میں سے ہر شخص گناہ کرتا ہے, اور پھر گناہ کرنے کے بعد جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. انسان خطا کا پتلا ہے, غلطیاں تو نہیں چھوڑ سکتا, غلطی تو ہوتی رہے گی, لیکن غلطی پر اصرار شیطانی شیوا ہے. انسانیت اس میں ہے کہ انسان غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو جو پلٹ آئے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا کچھ مشکل کام نہیں ہے, صرف یہ کہ انسان اپنے اندر ان خصوصیات کو پیدا کرے جو انسان کو اللہ کا محبوب بنائے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے, یعنی اپنی روحانی اور اپنے اعمال کی صفائی کرنے والوں سے, اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی صفائی کرنے والوں سے بھی, اپنے لباس اور اپنے کپڑے اور اپنے آس پاس کو, اپنے گھر کو, اپنے محلے کو, اپنے جو بھی اس سے متعلقہ چیزیں ہیں ان سب کو پاک صاف رکھنا, یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بناتا ہے انسان کو. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں, اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. انسان کے لیے بھروسہ کیے بغیر کچھ چارہ بھی نہیں. اگرچہ انسان کو کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے کوشش درکار ہوتی, لیکن صرف انسان کی کوششیں کافی نہیں ہوتی. اہل ایمان کوشش کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اب میں نے اپنے طور پر جو کر سکتا تھا کر لیا, اب باقی اللہ کے ذمہ ہے.
اور جیسے ایک فارسی کا شعر ہے کہ سپردم بتو مایہ خیشرا تو دانی حساب کمو بیشرا، کہ میرے ہاتھ میں جو تھا وہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں، یعنی جو میں نے کوشش کی اب تیرے حوالے، اور تو ہی کم و بیش کا حساب جانتا ہے، یعنی اس کوشش میں میری طرف سے جو بھی کمی ہوئی ہے تو اس کو زیادہ بہتر جانتا ہے، اس کمی کو تو پورا کرنے والا ہے اور تو اس کو پورا کر دے۔ بعض لوگ توکل کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے، کوئی کوشش نہ کرے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن توکل کا مطلب ہے کہ انسان پہلے اپنی کوشش کرے اور پھر رب پر بھروسہ کرے۔ جیسے پرندے اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی پرندہ صرف گھونسلے میں بیٹھا رہے اور کوشش نہ کرے؟ وہ صبح سویرے گھروں سے نکلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے کہیں کوئی کھانا جمع نہیں ہوتا، کسی جگہ پر اکٹھا کر کے رکھا نہیں گیا ہوتا، وہ گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، اڑتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں اور اپنی ضرورت کا کھانا پا لیتے ہیں۔ کسی کا درختوں میں ہے اور کسی کا سمندروں کے اندر ہے، لیکن وہ اپنی اٹموسٹ ایفرٹ لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اپنے فرائض ادا کرتے ہیں اور نوافل ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ یعنی نوافل کی تکرار، اور نوافل انسان کی عبادات میں بھی ہیں، اور کوئی بھی ایکسٹرا کام جو انسان اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کے کرتا ہے یا اپنے فرض سے زیادہ ادا کرتا ہے کسی کے ساتھ خواہ معاملہ کرتے ہوئے بھی، تو یہ تمام چیزیں انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہیں۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یہ کام میرے ذمہ کیوں، میرا فرض نہیں ہے، مجھے نہیں کرنا، لیکن انسان جب احسان کے درجے میں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو جو کام بھی زندگی میں مشکل لگ رہا ہو، یا انسان یہ سمجھے کہ یہ میرا فرض نہیں ہے اور پھر بھی اسے کرنا پڑے، تو ایسی صورت میں خوشی خوشی کرے، کیونکہ یہ تکلیف اٹھانا اسے اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دے گا۔ پھر اسی طرح اللہ کی خاطر بندوں سے محبت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت واجب ہو گئی، لازم ہو گئی، کن کے لیے؟ جو میری خاطر آپس میں محبت کرے، یعنی کوئی اور دنیا کی غرض بیچ میں نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہو۔ پھر فرمایا، جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر صدقہ کرتے ہیں، یعنی ان کی ملاقاتیں، ان کا لین دین، ان کا تعلق، یہ سارے کا سارا اللہ کی خاطر ہوتا ہے۔ یعنی وہ اس بندے سے کچھ نہیں جواباً چاہ رہے ہوتے، ان کی توقعات بندوں سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ سب کچھ کرتے ہیں صرف اپنے رب کی رضا پانے کے لیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، کہ ان کی ساری تکلیف اور کوشش اپنے رب کی رضا کی خاطر ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت اعلیٰ درجہ ہے کسی بھی کام کے کرنے کا۔ جب انسان کسی معاوضے کی خاطر کام کرتا ہے یا کسی چیز کے حصول کے لیے جو دنیاوی فائدہ ہوتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو بعض اوقات بڑی بڑی کوششیں کر جاتا ہے، لیکن جب کسی کام کو اللہ واسطے کے لیے کرنا ہوتا ہے تو بعض اوقات انسان اس کو بددلی سے کرتا ہے۔ جس شخص کو یہ بات یاد رہے کہ اس کام کو کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہو، اسے چاہیے کہ وہ دنیاوی مقاصد سے بھی بڑھ کر اس کے لیے محنت کرے، کیونکہ اس کا بدلہ اور اس کا صلہ اور اس کی جزا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ غنی اور چھپے ہوئے بندے کو بھی پسند کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی ہو، غنی ہو اور چھپا ہوا ہو، یعنی اسے شہرت کا شوق نہ ہو اور وہ دکھاوے کی نیکیاں نہ کرتا ہو۔ پھر اسی طرح لین دین میں نرمی کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو بیچنے میں نرمی اختیار کرنے والا، خریدنے میں آسانی پیدا کرنے والا اور قرض وغیرہ کی ادائیگی میں نرم رویہ اختیار کرنے والا ہو. اور یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کا اعلان کر دیتا ہے. بندے جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو عام طور پر اس کو ظاہر نہیں کرتے، ظاہر کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں. حالانکہ جس بندے سے محبت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بتا دینا چاہیے کہ مجھے تم سے اللہ کی خاطر محبت ہے. ایک شخص نے جب ایسے ہی آپ کی مجلس میں ذکر کیا کسی کا کہ اسے فلاں شخص سے محبت ہے، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کو بتایا ہے؟ جاؤ اس کو بتا کر آؤ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے سب میں بتاتے ہیں. وہ کس طرح، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، تو ان سے کہتے ہیں کہ بے شک میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم سب اس سے محبت کرو. تو جبریل علیہ السلام حاملین عرش میں اس کا چرچا کرتے ہیں، یعنی وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں. تو آسمان والے حاملین عرش کی ملی جلی آوازوں کا شور سنتے ہیں، یعنی وہ سب اس کا نام جان لیتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے. تو ساتویں آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، یعنی ان کی باتیں سن کر دوسروں میں اس کا چرچا ہو جاتا ہے. پھر ہر ایک آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی وہ محبت نیچے اترنا شروع ہو جاتی یہاں تک کہ وہ دنیا میں آ جاتی ہے اور آسمان دنیا سے ہوتے ہوئے اس کا ذکر زمین پر اتر آتا ہے. پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ کسی بندے کو کتنا چاہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت بھی فرماتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو عذاب نہیں دیتا. یہ سب سے بڑی بات ہے. اس لیے انسان کو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے جو بھی کام کرنے پڑے ان کو کر لینا چاہیے، کیونکہ یہی طریقہ ہے اللہ کا قرب پانے کا اور آخرت کے عذاب سے بچنے کا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو ایمان دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. بس اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو ایمان عطا کر دیتا ہے، یعنی ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اس کو محسوس ہونے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق اس کے لیے ایک بہت خوش کن چیز ہو جاتی. ایسے بندوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ایک خوشی نصیب کرتا ہے اور اللہ کے ذکر سے وہ گھبراتے نہیں. اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ سے محبت نہیں کرتے، جب ان کے سامنے کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ان کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ان کے سامنے نہ کیا جائے. اور کس قدر بدبختی کی بات ہے کہ جس نے سب کچھ دیا اور جس کے احسانات سب سے زیادہ ہیں، انسان اسی سے بات نہ کرنا چاہے یا اسی کے ذکر سے گھبرائے. پھر اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو نیک شہرت بنا دیتا ہے. عامر بن حمق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت بنا دیتا ہے. صحابہ نے کہا کہ نیک شہرت کیسے بناتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس طرح کہ اس کی موت سے پہلے اس کو نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پڑوسی یا فرمایا آس پاس والے اس سے راضی ہو جاتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو پہلے اس سے خفا بھی تھے آخری عمر میں اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور اس طرح وہ نیک نامی کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے نرمی عطا کر دیتا ہے، یعنی اس کے مزاج کے اندر ایک خاص نرمی پیدا ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے نرمی دے دیتا ہے، یعنی پھر اس کے سارے معاملات نرمی پر مبنی ہوتے ہیں، اس کو دنیا کی محبت سے بچا لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس سے وہ محبت کرتا ہو دنیا سے اس طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے ہو اور کھانے کی صورت میں تمہیں اس کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں دنیا سے بے رغبتی پیدا کر دیتا ہے، دنیا کا اس کو شوق نہیں رہتا، دنیا اس کی نگاہ میں حقیر ہونے لگتی ہے.
پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے دنیا سے اس طرح روکتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے روکتا ہے. یعنی ایسا مرض جسم میں پانی بڑھ جاتا ہے یا نکلتا نہیں تو پھر مریض کو پانی کم دیا جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کے دل سے دنیا کی محبت نکال دیتے ہیں. اور اللہ کی محبت کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے آزمائش میں مبتلا کرنے کی حکمت کہ وہ اس کو دنیا سے جانے سے پہلے ہر طرح کے گناہوں سے صاف ستھرا کر دینا چاہتے ہیں. پھر یہ ہے کہ چونکہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو جن بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے ان بندوں کے دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. تو یہ ہے الودود جو محبت کرتا بھی ہے اور محبت کیا بھی جاتا ہے. اور پھر جب وہ اپنے بندوں کا محبوب ہو جاتا ہے تو وہ محبت ہر چیز کی محبت سے بڑھ جاتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت رکھتے ہیں اور اس محبت کی مٹھاس پاتے ہیں. اللہ کے ذکر سے انہیں خوشی نصیب ہوتی ہے, نمازوں میں ان کا دل لگتا ہے, اللہ کی خاطر خرچ کرنے سے ان کو سرور حاصل ہوتا ہے, اللہ کے گھر سے بھی محبت ہو جاتی, اللہ والوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے, عبادت ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے, اور پھر اللہ سے ملاقات کا شوق بڑھ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا. پھر اللہ تعالیٰ سے محبت کی ایک علامت اللہ کے کلام سے محبت ہو جاتی, قرآن مجید سے محبت ہو جاتی ہے. قرآن مجید کا پڑھنا, سمجھنا, اس کی تلاوت کرنا, یہ سب اس کو بہت محبوب ہو جاتا ہے. اس کے دل کی راحت اور خوشی قرآن کے ساتھ تعلق میں ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو, یعنی وہ اپنی اس محبت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے, اسے قرآن مجید کی تلاوت مصحف دیکھ کر کرنی چاہیے. یعنی ایون یہ کہ اس کے جو الفاظ ہیں کلام اللہ کے وہ ان الفاظ سے بھی محبت کرتا ہے, ان الفاظ کو دیکھ کر بھی اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور اس کے الفاظ کی ادائیگی سے اور اس کے پڑھنے سے اور اس کو خوبصورت انداز میں پڑھنے سے محبت ہوتی ہے. حضرت عائشہ روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا, تو جب وہ اپنے لشکریوں کو نماز پڑھاتا تو ہر نماز کی تلاوت قل هو اللہ احد پہ ختم کرتا. جب لوگ واپس ہوئے تو انہوں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. آپ نے فرمایا کہ اس شخص سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے. لوگوں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے, یعنی اللہ ایک ہے, یہ مجھے بہت پسند ہے کہ میں اس کو پڑھوں, یعنی بار بار اس کا ذکر کروں کہ وہ ایک اکیلا ہے اور اس جیسا کوئی اور نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو خبر دے دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. یعنی جو بندہ توحید پر ہوتا ہے, توحید سے محبت کرتا ہے, اللہ اس سے محبت کرتا ہے. پھر یہ بھی یاد رہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہوں تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں کے ذریعے آپ کی تائید کی اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دی, یعنی صحابہ کے دلوں میں محبت ڈال دی. اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتے جو اس زمین میں موجود ہے تو بھی آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے. یہ اللہ ہی ہے جس نے ان میں الفت ڈالی ہے کیونکہ وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو بندوں کے دل میں بھی اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے, اور وہ بندے بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ اللہ ہی کی محبت پر جمع ہوتے ہیں. ان کے سامنے دنیا کی لالچ اور حرص
اور دنیا کا مفاد نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ہر شخص پھر اپنا فائدہ سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے ضد، عداوت اور حسد پیدا ہونے لگتا ہے، جس سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح جب کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں ضرور محبت پیدا کر دے گا، اور پھر سارے آسمان اور زمین والوں کا اس کو محبوب بنا دے گا. جن بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی مدد بھی فرماتا ہے اور پھر خاص مدد عطا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ ہے. نمبر 1 اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا. نمبر 2 وہ غلام جس نے اپنے مالک سے آزادی کے لیے معاہدہ کیا اور وہ ادائیگی کی نیت رکھتا ہے. اور نمبر 3 برائی سے بچنے کی نیت سے نکاح کرنے والا. اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندوں کی ضروریات بھی خود پوری کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، یعنی میری عبادت کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، یعنی کسی کا محتاج نہیں کروں گا، اور تمہارا فقر دور کر دوں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا، اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا. تمہاری حاجات بڑھتی چلی جائیں گی، کام نہیں ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ انسان بعض اوقات دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر اپنی نمازوں میں تاخیر کر دیتا ہے، یا نمازوں میں کمی کر دیتا ہے، یا نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار نہیں کرتا. ایسا شخص نہ اس کے دنیا کے کام ختم ہوتے ہیں اور نہ اس کی نمازیں اس کے لیے باعث سکون ہوتی ہیں. اس لیے انسان جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالے تو اس کو پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کو دے اور اس میں کسی اور کا حصہ نہ ہو. تو انشاءاللہ اس طریقے سے انسان کو ایک روحانی سکون بھی نصیب ہوگا اور اس کے دنیا کے معاملات بھی درست ہوں گے. جتنا رزق اللہ نے اس کو دیا ہے اس پر بھی اس کو قناعت نصیب ہوگی، اور بندوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا ہو جائے گی، آپس کے باہمی تعلقات بھی درست ہو جائیں گے اور سارے معاملات کی اصلاح ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ انسان اپنے بزی اسکیڈول میں سے اللہ کی عبادت کے لیے وقت ضرور نکالے اور اس پر پابندی بھی کرے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ایسے بندوں کی ضروریات اس طرح بھی پوری کرتا ہے کہ بیماری کے حالت میں بھی ان کو کھلاتا پلاتا ہے اور ان کو تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے. تو یہ ہے ہمارا رب الودود، جو محبت کرتا بھی ہے اور کیا بھی جاتا ہے. تو جب ہم اس نام کو سمجھ جائیں، اس پر ایمان لے آئیں، تو اس کا اثر ہماری زندگی میں بھی نظر آنا چاہیے. وہ کس طرح کہ سب سے پہلے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، سنت کی پیروی کو لازم کر لو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور کیا ملے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. تو گویا انسان کو اپنی زندگی میں جو بھی کوئی کام کرنا ہو، کوئی بڑا ڈیسیژن لینا ہو، تو فوراً اپنے سامنے ایک معیار رکھنا چاہیے، ایک کرائیٹیریا رکھنا چاہیے کہ اس جگہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ کیا کرتے. کسی کو معاف کرنے کا معاملہ ہو، کسی کو کچھ دینے کا معاملہ ہو، کسی سے کچھ روکنے کا معاملہ ہو، کسی کے بارے میں کچھ گمان رکھنے کا معاملہ ہو، ان تمام معاملات میں ہمیں سیرت سے بہترین رہنمائی ملتی ہے اور فیصلے، بڑے بڑے فیصلے کرنے آسان ہو جاتے ہیں. انسان کو دوسروں کے بڑے بڑے قصور معاف کرنے آسان ہو جاتے ہیں اور انسان کے اندر ایک سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ایسے بندے کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. اور جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، پھر اس کے دل کو دکھوں سے آزاد کر دیتا ہے
کیونکہ اس سے بڑی کوئی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان نصیب کر دے اور اپنی محبت عطا کر دے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس نام کا اثر انسان کے اخلاق پر بھی ہونا چاہیے اور معاملات پر بھی ہونا چاہیے. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے. انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بحرین سے مہمان آئے. آپ نے اپنے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا. وہ آپ کے وضو کے پانی کی طرف لپکے. اس میں سے انہوں نے جو پایا اس میں سے انہوں نے اس کو اپنے چہروں پر ملا, سروں اور سینوں پر مل لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ کس چیز نے تمہیں اس پر اکسایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی محبت نے, یعنی آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کا پانی ہم اپنے اوپر چھڑک رہے ہیں. شاید کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرے. اے اللہ کے رسول, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کریں, یعنی تمہیں واقعی اللہ کی محبت چاہیے, تو 3 خوبیوں پر ہمیشگی کرو. 3 کام اپنے پلے باندھ لو. نمبر 1 سچی بات. نمبر 2 امانت میں ادائیگی, یعنی امانت کی ادائیگی. اور نمبر 3 اچھا پڑوس, اچھے پڑوسی بنو, کیونکہ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو مٹا دیتا ہے. یعنی اپنے ساتھ رہنے والوں کو اذیت اور تکلیف دینا انسان کی نیکیوں کو صاف کر دیتا ہے, باقی اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا. تو جو واقعی اللہ کی محبت کا طلبگار ہے پھر اسے اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے وہ محبت حاصل کر سکے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور صفات کا بھی ذکر کیا. فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور 3 لوگوں سے نفرت بھی کرتا ہے. جن سے محبت کرتا ہے وہ ہے نمبر 1 وہ آدمی جنگ میں جب دشمن کا سامنا کرتا ہے وہ ان کے لیے اپنے سینے کو گاڑ دیتا ہے حتیٰ کہ شہید کر دیا جاتا ہے, یا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھیوں کے لیے فتح کر دیتا ہے. دوسرے وہ لوگ جو سفر کرتے ہیں اور ان کا سفر لمبا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ پسند کرتے ہیں کہ کہیں اتر جائیں اور پڑاؤ کر لیں, اور ایک آدمی ان سے علیحدہ ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے. یعنی اس لمبے سفر کے بعد بھی تھک کر بھی, اور جب کوچ کا وقت آتا ہے تو ان کو جگا دیتا ہے. ایسے بندے سے اللہ محبت کرتا ہے. تیسرے ایک وہ آدمی جس کا پڑوسی اس کو اذیت دیتا ہے اور وہ اس کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے یہاں تک کہ ان کے درمیان موت جدائی ڈال دیتی ہے یا ان میں سے کوئی وہ جگہ چھوڑ جاتا ہے. اور جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں وہ ہیں بہت قسمیں کھانے والا تاجر, متکبر فقیر اور احسان جتانے والا بخیل. یعنی ایسا شخص جو کسی کو کچھ دے بھی نہ اور دے تو احسان جتا کے تنگ کرے. پھر اسی طرح جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے اسے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنی چاہیے, اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں تو اسے اس چیز سے بے رغبت ہو جانا چاہیے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں یہ سکھاتی کہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں, بندوں کے ساتھ محبت کریں, کیونکہ اللہ سے محبت کرنے والا دل نرم ہوتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی مخلوق کی بھی محبت ہوتی, کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ سے متعلق جو بھی چیز ہوگی وہ سب اس کو محبوب ہوگی. اور ایمان کی تو علامت ہی یہی ہے کہ انسان اللہ کے بندوں سے محبت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے. یعنی یہ مومن کی بیسک کوالٹی ہے, کیونکہ دوسروں سے محبت جنت میں لے جاتی ہے. آپ نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں جا نہیں سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ, اور ایمان لا نہیں سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. تو ہم سب کو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اپنے آس پاس والوں سے کیسا تعلق ہے, محبت کا تعلق یا نفرتوں کا تعلق. پھر اسی طرح خاص طور پر گھر والوں سے محبت, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی جن سے محبت کرتا ہے ان کے دلوں میں دوسروں کی محبت ڈال دیتا ہے اور دوسرے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو انسان پر سب سے پہلا حق اس کے اپنے قریبی لوگوں کا ہے, اور اس میں بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہو.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے. عمرو بن العاص کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے. پھر آپ نے پوچھا کہ مردوں میں کس سے محبت ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے. یعنی علل اعلان آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا. پھر اسی طرح آپ اپنی بیویوں کے کام کرنے میں بھی، ان کی مدد کرنے میں بھی عار محسوس نہیں کرتے تھے. اور خاص طور پر ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد تھا اور حضرت عائشہ کے سر میں بھی درد تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے دنیا سے چلی گئی تو میں تمہارے سب کام خود کروں گا اور تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. میں تمہیں غسل دوں گا، تمہیں کفن پہناؤں گا، تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا، خود تمہاری تدفین کروں گا. تو یہ محبت کے اظہار کا ایک طریقہ تھا. پھر اسی طرح وہ عورت سب سے اچھی ہے جو اپنے شوہر سے محبت کرتی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بہترین بیویاں وہ ہیں جو محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، ہم نوائی کرنے والی اور ہمدردی کرنے والی ہوں. پھر اسی طرح بچوں سے محبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے تھے اور حضرت حسن اور حسین دونوں کھیلتے ہوئے آپ کے پشت پر آ کر بیٹھ جاتے، کبھی آپ کی گود میں آ کر بیٹھ جاتے. نماز کی حالت میں بھی کبھی آپ نے ان کو اپنے سے دور نہیں کیا تھا. آپ کی نواسی امامہ ایک مرتبہ نماز کی حالت میں آپ کے پاس آ گئی. آپ نے ان کو کندھے پر بٹھا لیا. جب آپ رکوع اور سجدے میں جاتے تو ان کو اتار دیتے اور جب آپ کھڑے ہوتے تو دوبارہ کندھے پر بٹھا لیتے. یہ ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں بھی بچوں سے محبت کرنی چاہیے اور محبتوں کو عام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کی تکمیل بھی ہے اور ایمان کا مضبوط گڑا بھی، اور ایمان کی حلاوت بھی اس سے ملتی ہے اور اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ بھی ہے. اور جو شخص جتنی محبت کرے گا وہ اللہ کا اتنا ہی محبوب ہوگا. پھر اس محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے دوستوں سے بھی محبت کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبہ، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. اور جن سے انسان محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر، ان سے ملاقات کا بھی بہت بڑا اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیمار کی عیادت یا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرنے جاتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تم بھی پاک ہو، تمہارا چلنا بھی پاک ہے اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا. اب آپ دیکھیں کہ انسان میل ملاقات تو کرتا ہی ہے، لیکن خاص طور پر اگر ایسے لوگوں سے ملنے کے لیے جائے جن سے وہ اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے تو یہ محبت اس کے لیے خوشخبری کا باعث ہے. پھر قیامت کے دن 7 لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے اور ان میں سے 2 وہ ہوں گے کہ جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہوں گے. اور وہ دن جب اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، کہیں سایہ نہ ہوگا. ایسے لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے، انبیاء اور شہداء ان پر رشک کر رہے ہوں گے جو اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ہوں گے. وہ موتیوں کے ممبر پر عزت و اکرام کے ساتھ بٹھائے جائیں گے جس دن ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا. یہ ایسا مقام ہے کہ جس کے لیے اللہ کی خاطر محبت ضروری ہے. اور پھر جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں وہ دوسروں کے لیے ہمیشہ بھلائی چاہتے ہیں، ان کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کرتا ہے. یعنی اگر اس پر کوئی الزام تراشی کر رہا ہو یا اس کے بارے میں کوئی برا بھلا کہہ رہا ہو تو وہ اس سے اس الزام کو دھوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت اگر دل میں آ جائے تو پھر اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. زندگی کے سارے غم آسان ہو جاتے ہیں. اس محبت کو پانے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک. اللہ ہمیں اپنی محبت دے دے اور اس کی محبت دے دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس کام کی محبت دے دے جو ہمیں تیری محبت سے قریب کر دے. یعنی ہمیں ایسے کام کرنا سکھا دے، ایسے کام نصیب کر دے ہمارے کہ جس سے ہم تیری محبت پا سکیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنی محبت سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.